پروٹیسٹ کیوں. ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے موجود ہیں حسین مفتی صاحب، ماہر قانون ہیں. مفتی صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. مفتی صاحب اس وقت جو ہماری عدلیہ کا حال ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تقریباً ہر پاکستانی تھوڑا تھوڑا تو وکیل بن گیا ہے، بہت سارے آرٹیکلز بھی یاد ہو گئے. اس وقت جو ہم ججز کے درمیان اختلافات، وکلا کا احتجاج، جو ریپرزنٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. بابر ستار سے اور سردار اعجاز اسحاق صاحب سے قانونی امور کی ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں. ڈو یو سی دس سچویشن ایسکیلیٹنگ سر؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 مختلف ہائی کورٹ سے ججز لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنل پریروگیٹو ہے پریزیڈنٹ کا، لیکن جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان کو لانا چاہیے تھا، دیٹ شوڈ بی ان پبلک انٹرسٹ. ابھی تک کسی نے یہ نہیں وضاحت کی، نہ منسٹری آف لا نے کی ہے، نہ گورنمنٹ نے کی ہے، نہ پریزیڈنٹ نے کی ہے، نہ ہائی کورٹ نے کی ہے کہ وہ کیا پبلک انٹرسٹ تھا جس میں ان کو ٹرانسفر کر کے لے کے آئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ سینیارٹی کا معاملہ ایک چل رہا ہے ان ججز کا. تو سینیارٹی میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب پروونشل ہائی کورٹ میں اوتھ لیتے ہیں تو گورنر اوتھ لیتا ہے، لیکن جب کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا اوتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان لیتا ہے. تو ان نیچرل کرولری ان کو دوبارہ اوتھ لینا چاہیے تھا. اگر وہ دوبارہ اوتھ لیتے تو یہ سینیارٹی میں نیچے نمبرز پہ ہوتے ججز. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو کانٹروورسی ہے وہ اس کانٹروورسی کا کوئی مڈ وے نکالنا چاہیے تاکہ ہائی کورٹس کی بھی باقی کورٹس کی بھی اسموتھ فنکشننگ ہو. یہ لائر جس وقت سڑکوں پہ آ جائیں تو یہ کوئی اچھا امپریشن مطلب کہ جو آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینا ہوتا ہے وہ نہیں جا رہا ہوتا. تو اس کا کوئی مڈ وے نکالنا چاہیے، سب کو بیٹھنا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے. ویسے مفتی صاحب آپ کے لیگل کریئر میں آپ نے کبھی اس طرح کے جھگڑے دیکھے ہیں ججز کے درمیان؟ اسپیشلی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف منصور علی شاہ صاحب، ایک طرف منیب اختر صاحب، محسن کیانی صاحب، بابر ستار صاحب، طارق جہانگیری صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، دوسری طرف یحییٰ آفریدی صاحب، امین الدین خان صاحب، اور اب منیر ملک صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت بینچز کو فکس کرنا چاہتی ہے، ججز کو فکس کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنی مرضی کے فکسڈ فیصلے لے سکے. آپ آبویسلی ایک دفعہ سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں، اس وقت میں لا کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس سے زیادہ بڑا جھگڑا تھا. اس وقت بھی غالباً نواز لیگ کی گورنمنٹ تھی اور یہ ٹاسک اس وقت کے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو دیا گیا تھا، مولوی انوار الحق صاحب کو، جو کوئٹہ جا کے کسی حد تک مسئلے کو سنبھال کے آئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے. ایک زمانے میں کھوسہ صاحب سے جوڈیشل ورک لے لیا تھا افتخار حسین چودھری صاحب نے، جو اس وقت کے چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے تھے. یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا سولوشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دو پہ حل کرنا ہے. ان کا سولوشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اسکور مارکنگ کرنی ہے. اس کا بیسیکلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، ایک کانفرنس روم میں بیٹھ جائیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، اپنے اختلافات کو ایڈریس کریں اور جس کا کوئی پوائنٹ آف ویو غلط ہے اس کو وڈرا کرے اور جس کا صحیح نظر آ رہا ہے اس کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مفتی صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ پہلے سننی چاہیے تھیں اور پھر جوڈیشل کمیشن کو کام کرنا تھا، پھر آئینی بینچ کو کام کرنا تھا. اور منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ درخواستیں آئینی بینچ کے سامنے اس لیے نہیں لگ سکتی کیونکہ آئینی بینچ بنائی 26ویں آئینی ترمیم سے گیا، ایک طریقے سے بینیفیشری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ کے لیگل اوپینین میں یہ فل کورٹ کو؟ میرا اوپینین بھی یہی ہے کہ فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور فل کورٹ کو بیٹھ کے سننا چاہیے. اس میں بائسنس اور بینیفیشری کے عناصر ختم ہو جائیں گے. فل کورٹ کے لیے اب گیم چینج ہو گئی ہے سر، اب تو فل کورٹ ہی بدل گیا ہے. سر بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ آئین کا بغور مطالعہ کریں سر، تو جو غیر آئینی، جن کو غیر آئینی ججز کہہ رہے ہیں اور جن کو آئینی ججز کہہ رہے ہیں، فنکشنز تو سارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کر رہے ہیں. تو یہ آئینی اور غیر آئینی بینچ کیا ہوتا ہے؟ وہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ ان ویو آف دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کے تناظر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. بالکل ٹھیک.
اینڈ ریزلٹ آپ اس سچویشن کا کیا دیکھ رہے ہیں کرنٹلی مفتی صاحب؟ یا کمرہ عدالت سے فیصلہ آئے گا یا آپس میں بیٹھ کے مسائل ریزالو کر لیں. ثالثی کا آپشن آپ کی نظر میں موجود ہے؟ یا کانفرنس روم ہے یا کورٹ روم ہے. کوئی اور روم نہیں ہو سکتا؟ آبویسلی سڑکوں پہ تو فیصلے نہیں ہوتے. سر یہ جو وکیل اس وقت احتجاج کرنا چاہ رہے تھے اور آج ملک صاحب کہتے ہیں کہ وکیلوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، پاکستان بار کاؤنسل کو وکیلوں کو لالچ دی جاتی ہے کہ ان کو جج بنایا جائے گا، ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے بڑے بڑے ایم او یوز ہو رہے ہیں ان کو بہتر تزئین و آرائش کے لیے. ڈو یو تھنک کہ ہمارے وکیل بک گئے ہیں سر؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. جو بار پالیٹکس ہے اس میں ہمیشہ سے دو گروپ ہیں، دونوں گروپ جو ہے ان کے ممبرز قابل احترام ہیں. ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی پاکستان بار کاؤنسل جو ہے وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے جو وہ فیصلہ کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 22 بندے بیٹھ کے تقریباً 2.5-3 لاکھ لائرز کا فیصلہ کرتے ہیں. تو یا تو وہ یہ پاکستان بار کاؤنسل کا کام تھا کہ وہ کنونشن بلاتے، اس میں فارن اگینسٹ جو بھی ویوز سے لیتے اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کر لیتے. کہ اپنے آفس میں بیٹھ کے ایک اعلامیہ جاری کرنا تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. بالکل ٹھیک. یہ بتائیے سر، بہت سارے لوگ کی رائے ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو شاید استعفیٰ دے کے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن واضح طور پہ ان کے ایکشن سے پتا چل رہا ہے کہ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ سسٹم میں رہ کر سسٹم کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. آپ کی نظر میں؟ نہیں، وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بزدل بھاگا کرتے ہیں نا. جی ہاں. ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. تو وہ جو اوتھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اوتھ اگر انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس وقت وہ اس بات پہ ریزائن کرتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تو وہ بھی اوتھ کی وائلیشن ہوگی. اوکے. اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو بیسٹ آف ہز ایبلٹیز. تو یہ اگر وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تو یہ شوق ابزارو کرنا بھی ان کی ایبلٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے.